غیر فطری طریقے سے، یعنی کوئی خاوند اپنی عورت کو اگر الٹے راستے سے استعمال کرنا چاہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی کہ من اتی فی دبر امراتہ، جو آدمی اپنی عورت کو پیچھے سے کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کی مرضی وہ لعنتی بنے۔ اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، دونوں کو ایک ہی بستر پہ اکٹھے سلائے، ویسے تو کوئی منع نہیں، بیویاں ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی کی اگر کوئی غیرت جاگ پڑی نا تو انشاءاللہ تجھے سوتے ہوئے مار ڈالیں گے۔ صبح کو لوگ اللہ کی رحمت سے جنازہ ہی اٹھائیں گے کہ شہید نساء، عورتوں کا شہید ہو گیا ہے۔ اگر کوئی لڑکی شوہر کی طرف سے زبردستی طلاق ملنے کے بعد خودکشی کرے، بالکل گناہ گار ہوگی۔ خاوند کی طلاق دینا اس کا گناہ ہے، تو اس نے تو بڑا گناہ کر لیا کہ خودکشی کر لی۔ بہرحال بالکل گناہ ہے، اور اتنا بڑی سخت سزا ہے کہ جیسے خودکشی کرے گی اسی طرح کی موت قیامت میں بھی ملے گی۔ میں نے بیوی کو سمجھایا ہے کہ دیوروں سے پردہ کیا کرو، تو وہ نہیں مانتی تو اس کو الگ رکھیں، اور دیوروں کو کہیں کہ اس کے گھر میں نہ آئیں۔ نہ مانے تو پھر طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے والدین کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے۔ میری بہو سست ہے، بچوں پہ توجہ نہیں دیتی، اس کو پیسے 6,000 2,000 خرچ کا مہینہ دیا کرو، بالکل چست ہو جائے گا۔ مفت کام کرتے کرتے تو آدمی سست ہو ہی جاتا ہے۔ میری بیٹی کا شوہر کروڑ پتی ہے، بیٹی کو خرچہ رقم ضرورت کے مطابق نہیں دے، اسی لیے جب آدمی بڑا ہوتا ہے نا، دل کا بڑا ہو، پیسوں کا بڑا ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ غنی وہ ہے غنا غین القلب، دل کا غنی ہو۔ اگر شوہر کی رقم وہ خود اٹھا لے، خرچے کے لیے اٹھا سکتی ہے۔ میرے ماموں نے بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کیا جس کی ماں کا نکاح پر نکاح کیا، تو لڑکے کا تو کوئی قصور نہیں نا، ٹھیک ہو گیا، اس سے تو نکاح ٹھیک ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے، وہ 3 ہوتی ہیں۔ ایک بیوہ عورت دوسری شادی اس نے کر لی، لیکن پہلے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی تو اس کا شوہر تھا نا اپنے وقت میں۔ میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہو سکی ہے تو کیا علیحدگی کر سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں، بالکل گناہ نہیں۔ پہلی کوشش تو یہ کرو کہ اصلاح کی کوشش کرو، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، تاکہ بلا وجہ پھر کسی اور سے شادی کریں، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے اور اس کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ گزارا کریں۔ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر عورت کو شوہر اس کے خواہش کے مطابق ملے، کبھی موافقت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ اگر گزر سکتی ہے تو گزاریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کا اس زمانے میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے پانی کے لیے، وہ استنجا فرمانے کے لیے گئے، واپس آئے تو ان کے آنسو بہ رہے تو خادم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کوئی لوٹا گر کے ٹوٹ گیا۔ تو اس نے کہا حضرت لوٹا اور مٹی کا لوٹا تھا، کون سا سونے چاندی کا لوٹا تھا کہ ٹوٹ گیا؟ میں بھی جاؤں گا۔ فرمانے لگے بھائی اور تو میں بھی لے آؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنا ننگ دکھایا تھا، اب پھر کسی اور کو دکھانا پڑے گا نا۔ میں اس بات کو رو رہا ہوں۔ تو بیٹی جب ایک عورت کسی ایک کے سپرد ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں کہ دنیا اور ڈھونڈتی رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا موافقت ہو،
باپ بیٹے میں نہیں ہوتی، بھائی بھائی میں نہیں ہوتی، بہنوں میں نہیں ہوتی آپس میں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اس عمل پہ عمل کرو تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو طلاق لے سکتی ہیں، اور وہ بھی طلاق دے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی حل نہ ہو پھر ایک دوسرے اکٹھے بھی رہیں اور حقوق بھی ادا نہ کریں، اس سے تو بہتر ہے پھر جان چھڑائیں۔ شادی کرنے سے پہلے لڑکی اپنے منگیتر کو مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں مل سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے دور سے، تاکہ کل اگر کوئی عیب ہو تو اس کو احساس نہ رہے، بھئی وہ لنگڑا نکل آئے، وہ کانا نکل آئے، وہ اندھا نکل آئے۔ اس سے کہا تھا کہ جناب وہ تو اس کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے، ماں کو تو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے، وہ اندر سے کالا ہو۔ تو اس لیے منگیتر کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اسی طرح لڑکے کو بھی ایک نظر لڑکی کا دیکھنا جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مل سکتی ہے، نکاح سے پہلے سارے کام طے ہو جائیں، پھر شادی کے بعد کیا کرو گے؟ جخ مارو گے؟ مسئلے تو تم نے سارے پہلے حل کر دیے۔ میرے 2 مکان ہیں، کرایہ کر دیے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، مکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ تم نے 2 مکان بنائے یا 10 مکان بنائے، ان کو تم نے کرائے پہ دے دی، اب جو کرایہ آتا ہے وہ جمع ہوگا سال میں، اور سارا حساب جمع کر کے جو نفع بنے گا تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان کی قیمت پر نہیں ہوگی۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو، وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ بی بی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ ناک پر یا ہونٹ پر بال ہوں تو عورت صاف کر سکتی؟ بالکل صاف کر سکتی۔ میری بیٹی بات یاد رکھو کہ جتنی چیزیں عورت کے جمال پر عیب کا ذریعہ بنے ان کا ظاہر کرنا جائز ہے، لیکن اب اگر اس کے مونچھوں پہ بال نکل آئیں تو یہ عیب ہے۔ اسی طرح اس کے چہرے پر، لبوں پر بال آ جائیں یا ہاتھوں پر یا پاؤں پر، وہ مٹا سکتی ہے، ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ جو منع ہے نا وہ ہے کہ یہ بھویں جو اللہ نے بنائی ہے اب اس کو ہم بیٹھ کے باریک کرنے کی کوشش کریں، یہ منع ہے۔ اللہ نے باریک بنائی ہے تو الحمدللہ، چوڑی ہے تو الحمدللہ، موٹی ہے تو الحمدللہ، اس کو آپ جو ہے وہ باریک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنی آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ کوئی دوسری مصنوعی پلکیں لگائیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بال اپنے چھوٹے ہوں تو مصنوعی بال ساتھ لگا لیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے بال ہیں لیکن تم ان کو بوائے کٹ کی شکل میں لے آتی ہو، لڑکا بڑی پھرتی ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح لباس میں جینز ہے، شرٹ ہے، مردانہ لباس پہننا بھی حرام ہے۔ حضور نے لعنت بھیجی المشبہین والمشبہات من النساء، کہ جو مردوں کی مشابہت کریں یا مرد عورتوں کی کریں، اللہ کرے اور پھر لعنت۔ باقی اسلام نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ یہ تو جو آج کل کی دنیا ہے نا، وہ یورپ سے ماری ہوئی رومانس کے لیے، جی ہم رومانس کرتے ہیں، جی ہم پیار کرتے، یہ رومانس نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ رومانس بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے۔ حضور نے ایک دن بی بی عائشہ سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرو گی، یہ رومانس ہے کہ بی بی سے اظہار محبت ہو گئی۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ سفر تھا، میاں بیوی اکیلے تھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ معنی نہیں کہ ریتا
اپنا تم دوڑ میں شریک ہو جاؤ. یہ تو میاں بیوی کا آپس میں پیار ہے. اب حضور پاک اور بی بی عائشہ دوڑ رہی ہیں, اللہ کی شان ہے, حضور جیت گئے. 12 وقت تھا, گزر گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر حضور کو خیال آیا, فرمایا عائشہ اب تم دوڑو گی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں دوڑوں گی. اب حضور لما بدنہ بھاری ہو گئے تھے, اب عائشہ جیت گئی. حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں, تل کا میں تل کا, ایک دفعہ میں جیت گیا ایک دفعہ تم جیت گئی. مانا کیا تھا کہ بیوی کا دل خوش ہو جائے, عزت دو بیوی کو. حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑی خیرات وہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کے بیوی کے منہ کے اندر رکھو. یہ ہے رومانس, یہ ہے محبت. یہ نہیں کہ کانٹے اور چھڑیاں پکڑ کے دور بیٹھو. یہ تو بغض و عناد ہے کہ گلاس اپنا اپنا ہو جی, ڈسپوزیبل ہو, پینے کے بعد پھینک. پھر بیوی بھی ڈسپوزل ہو گئی, ہر رات پھینک دیا کریں. اس کو کیوں گلے لگایا ہوا ہے زندگی کے لیے؟ استعمال ہو گئی پھینک دو. یہ تہذیب جو ہے نا جی, انگریز کی تہذیب جو ہے نا, جیسے اقبال علامہ اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اب دیکھیں یہ محبت ہے کہ حضور لقمہ کھلا رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے منہ میں کھلا رہے ہیں. تم نے لوگوں کی بیویوں کو تو کھلایا ہوگا, اپنی بیوی کو کبھی نہیں کھلایا ہوگا. اب یہ دیکھیں محبت کا کمال کہ حضور اگر کوئی چیز نوش فرماتے, پانی یا دودھ, بی بی عائشہ کو دیتے تو بی بی عائشہ پیتی, اور بی بی عائشہ فرماتی جس گلاس کی طرف میں نے اپنے لب رکھے تھے وہی حضور اپنے لب رکھتے. یہ اسلام کا رومانس ہے. کون کہتا ہے اسلام کہتا ہے محبت نہ کرو؟ اور اس سے بڑا کمال دیکھیں کہ بی بی صفیہ جب اسلام لائیں اور حضور نے ان کو اپنی بیوی بنا لیا, تو سفر کرنا تھا اونٹ کے لیے, تو اب اونٹ کی سواری کے لیے, اور وہ بھی پہلی رات کی دلہن ہو, بڑا ایک شرم بھی ہوتا ہے, مشکل بھی ہوتا ہے. تو حضور نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا, اس کا گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جاؤ. نبی کے گھٹنے پہ پاؤں رکھے. یہ مقام ہے, الفت ہے, محبت ہے. اور اس کا تعلق جو ہے ایمان سے کہیں میرے بدنی تو موت جیسے چاہتے ویسے آ جاتی. اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا نا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کی زندگی بڑھا دیتے ہیں. تو حضور نے عرض کیا یا اللہ آپ 100 سال بعد, اس کے بعد موت تو پھر ہوگی. فرمایا بس اذن اختار اللہ, میں نے اللہ کو پسند کر دیا. تو موت کیسے آئی؟ بی بی عائشہ کی گود میں. حضور سجدے میں موت نہیں آ سکتی تھی. سجدے کی حالت میں حضور چاہتے تو موت نہ آ جاتی, لیکن دنیا کو دکھلانا تھا کہ عورت کا کتنا بڑا حق ہے اور عورت کا کتنا بڑا مقام. آپ کا بھائی فوت ہو جائے, چاچا, نانا, دادا, سوگ کتنا ہے 3 دن. عورت کو خامد کے لیے 4 مہینے 10 دن انتظار کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا نظام عدل ہے, نظام محبت ہے کہ صدمے سے نکلی ہے تو آہستہ آہستہ اس کو سنبھلنے دو. یہ نہیں کہ ایک دن خامد والے دوسرے دن شادی کے لیے ڈنڈے لے کے آ جاؤ کہ جی ہم تو انتظار میں تھے. وہ حرام ہے, وہ عدت میں ہے. تو اس لیے میری بیٹی اسلام نے تمہیں بڑے حقوق دیے ہیں. جو چیزیں عیب ہیں ان کو ہٹا سکتی ہے. اور اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, اب تو دنیا اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے. میری بیٹی کسی اچھے سینٹر میں چلی جائے, کوئی نقلی شکلی نہ ہو, وہاں وہ لیڈر سے ایک دفعہ صاف کر دیں گے, ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی بات, جان چکے.
اس طرح کب تک نکالتی رہو گی؟ آج کل تو بڑا آسان ہے، آج کل تو لیزر سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔